صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم موضوع اور آج کے ہمارے اس معاشرے کی ضرورت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس پر گفتگو کریں گے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج۔ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ چند ایک روحانی علاج ہیں ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے، ہائپر ٹینشن کے حوالے سے۔ سب سے پہلا علاج تو یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 سورہ آل عمران آیت مبارکہ 134، یہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور روزانہ 41 مرتبہ یا 101 مرتبہ، کم از کم 41 مرتبہ، بہتر یہ 101 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دم کریں، اپنے اوپر بھی، پانی پر بھی دم کر کے پانی بھی پی لیں۔ انشاءاللہ بلڈ پریشر سے شفا مل جائے گی اور بلڈ پریشر اپنے صحیح لیول پر رہے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، پریشانی میں بھی، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اللہ کو ایسے نیک لوگ پسند ہیں، یہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ پہلا روحانی علاج بلڈ پریشر کا۔ دوسرا روحانی علاج سورۃ الرعد 13ویں پارے میں ہے، سورہ یوسف کے بعد۔ اس کی 2 آیات بینات، آیت مبارکہ 28 اور آیت مبارکہ 29، ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے افاقہ ہوگا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ ترجمہ یوں، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے آخرت میں عیش و مسرت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ تیسرا روحانی علاج ہائی بلڈ پریشر کا، ہائپر ٹینشن کا، یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو پہلے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ اسی وقت بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا۔ کلمات سماعت کر لیں، یا حی قبل کل شیء، یا حی قبل کل شیء، یا حی بعد کل شیء، یا حی بعد کل شیء، یعنی ہر چیز، ہر عمل سے پہلے اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے حی، ہم تجھے ہی پکارتے ہیں، اور ہر چیز کے بعد بھی، ہر چیز سے پہلے بھی، ہر چیز کے بعد بھی تجھے ہی پکارتے ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ رب العزت کی ذات حی۔ تو یہ 3 روحانی علاج ہیں ہائپر ٹینشن کے حوالے سے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے۔ اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار،
امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ہر قسم کی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لفظی معنی امر بالمعروف کا ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا معنی ہے برائی سے، برے کاموں سے روکنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ رب العزت فرماتا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک گروہ، ایک امت، لفظی معنی امت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، لیکن یہاں پر امت سے مراد ایک گروہ، کم از کم لوگوں کا، مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، جو ہمیشہ خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہے، بلاتا رہے۔ اور پھر فرمایا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ لوگوں کا گروہ، وہ ایک طبقہ امت کا، وہ ایسا ہو کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا رہے مسلمانوں کو، لوگوں کو، اور برائی سے روکتا رہے۔ اب یہاں پر صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کو نیکی کا حکم دے، یا صرف مسلمانوں کو بھلائی کی طرف بلائے، یا مسلمانوں کو ظلم سے، گناہ سے، برائی سے روکنے کا کہتا رہے، بلکہ یہاں پہ مطلقاً فرما دیا۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، لیکن یہ حکم مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ غیر مسلموں تک بھی خیر کا پیغام پہنچائیں، یعنی اسلام کا پیغام پہنچائیں، نیکی کا پیغام، اور اسلام سے بڑھ کر کون سا خیر کا پیغام ہو سکتا ہے وہ پہنچائیں، اور لوگوں کو جو اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، جب اسلام کا پیغام پہنچا دیں گے تو اس کا مطلب اور وہ لوگ، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ جو مسلمان نہیں، جب انہیں اسلام کا، خیر کا، بھلائی کا کام پہنچا دیا جائے گا، پیغام پہنچا دیا جائے گا، اور وہ اس کو مان بھی لیں گے، تسلیم بھی کر لیں گے، یعنی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر اب مزید ڈیٹیل میں انہیں اچھے کاموں کا حکم دیا جائے گا، برے کاموں سے روکا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں میں برے کاموں کا رواج پڑ چکا ہے تو پھر مسلمانوں کو بھی برے کاموں سے، برائی سے روکا جائے گا اور اچھے کاموں کا حکم دیا جائے گا، خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلایا جاتا رہے گا۔ تو یوں سبھی کے لیے حکم ہے، عام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ امت کا طبقہ جو ہمیشہ خیر کی طرف بلائے، جو ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا رہے، جو ہمیشہ برائی سے منع کرتا رہے، فرمایا یہی حقیقی فلاح پانے والے ہیں، یہی سکسیسفل پیپل ہیں، دیز آر دی سکسیسفل پیپل، یہ کامیاب لوگ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے اس وقت بھی یہی فلاح پائیں گے، یہی کامیابی پائیں گے، یہی سرخ روح ہوں گے۔ تو پتہ چلا آج ہر بندہ مومن، ہر مسلمان، حتیٰ کہ ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ تم اس طبقے میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا، خیر کے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج ہم نے اپنے اپنے کامیابی کے معیار بنا لیے ہیں، وہ دنیاوی، ظاہری، وقتی، عارضی، ٹیمپریری کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی دین و دنیا آخرت میں یہی ہے جو اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ، اس کا سورہ آل عمران 4 پارے میں یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔
اسی طرح یہی الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ، یعنی جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کا ذکر موجود ہے، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع پر تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کے دوست ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ آپس میں دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ایک جگہ پر یوں بھی فرمایا ویسارعون فی الخیرات، یہ جو نیکی کے اور بھلائی کے کام ہیں ان میں یہ دوڑ لگاتے ہیں، یعنی ان میں بہت تیزی دکھاتے ہیں۔ تو یہی ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی نیک اور صالحین، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ، اللہ کے محبوب پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ تو پتہ چلا خیر کی طرف، ہمیشہ بھلائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، اچھے عقائد کی طرف، اچھے نظریات کی طرف، اچھی تھیوریز کی طرف، اچھی آئیڈیالوجی کی طرف دعوت دینا، یہ بھی امت کے اس طبقے کا کام ہے، ایک خاص طبقے کا کام ہے، جن کو آپ مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں، مختلف نام دے سکتے ہیں، اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں، صالحین کہہ سکتے ہیں، علماء حق کہہ سکتے ہیں، علماء ربانی کہہ سکتے ہیں، یہ اسی طبقے کا کام ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، اہل بیت کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین اعظام، تابعین اعظام، ان کے بعد یہی امت کے علماء، صلحاء، عرفاء، اولیاء یہ اس فریضے کو سر انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی اس حوالے سے واضح ہیں، نیکی کا حکم کیسے دینا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ادعو، فرمایا الی سبیل ربک بالحکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف، بھلائی کے معاملات کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، یعنی اچھی نرم گفتگو ہو، اچھے انداز کے ساتھ ہو، دلائل کے ساتھ ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا ذکر ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اپنایا، محبت کا انداز، نرمی کا انداز، اور بعض کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان یا دیگر وفود جو آئے ہوتے وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے عرض کرتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تین مرتبہ ایک بات جو ہے وہ ارشاد فرما دیتے، اس میں ہچکچاہٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرماتے، اور لوگوں کی آسانی کے لیے آسان سے آسان پیرائے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے۔ تو بس یہی انداز آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جا رہا ہوتا، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہوتا، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی کے ساتھ بھی روکتے، لیکن عام طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے دل نشین، خوبصورت، محبت بھرے انداز میں لوگوں تک خیر کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچایا کرتے، حتیٰ کہ اسی اسلام کا پیغام پہنچانے کی پاداش میں کفار مکہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکالیف پہنچائیں، طائف والوں نے تکالیف پہنچائیں، پتھر تک مارے، اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا گیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین، جسم اقدس پر زخم آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ وہ خون سے بھر گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، ان کے خلاف دعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ پھر کائنات ارضی نے دیکھا، تاریخ انسانی نے دیکھا کہ اسی طائف کے بڑے بڑے لوگ، عروہ بن مسعود ثقفی جیسے لوگ رضی اللہ عنہ بن گئے، یعنی صحابیت کا
مقام و مرتبہ اور شرف پا گئے۔ تو یوں یہ اسلام کا پیغام پہنچانے کا جو حقیقی انداز ہے وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر بھی کر کے دکھا دیا۔ پھر مکہ المکرمہ کا وہ 13 سالہ عہد مبارک، وہ اگرچہ مشکلات، سختیاں، تکالیف برداشت کرنے کا دور ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان تمام لوگوں کو محبت بھرے انداز کے ساتھ سمجھایا، ان کو اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، خیر کا، اسلام کا، بھلائی کا پیغام پہنچایا۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی بھلائی کا پیغام نہیں۔ اسلام نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، سلامتی، ایمان، امن و سلامتی ایمان اور اسلام میں ہے۔ لیکن جب ایک حد سے آگے یہ لوگ بڑھے تو پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا، ہجرت کی، اور ہجرت فرمانے کے بعد بھی اگر ان کفار نے، بالخصوص کفار مکہ اور دیگر مشرکین کے قبائل اور یہود اور منافقین، یہ سبھی گروہ مختلف اوقات میں، مختلف سنہ ہجری میں یہ مدینہ طیبہ پر حملہ کی نیت سے مدینہ طیبہ کی طرف جاتے رہے، تو جب یہ اپنی تمام لیمٹس کو کراس کر گئے تو پھر دوسرا معاملہ بھی ہوا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ تلوار اٹھانے کا معاملہ، کہ جب کوئی زور شمشیر کسی پر چڑھ دوڑے، مسلمانوں پر اب جنگ مسلط کر رہا ہے اور اپنی ریشہ دوانیاں، سازشیں، ان کے جال بچھا رہا ہے، تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سرایا میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی بھیجا، مختلف غزوات میں خود بھی تشریف لائے، اور کفر کا، الکفر ملت واحدہ، کے جو کفار مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ان کے خلاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تلوار بھی اٹھائی، نبرد آزما بھی رہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو ان کے معیت اختیار کرنے والے ہیں، ان کے رفقاء، ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، ہاں آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اب یہ میدان جنگ کا نقشہ بالخصوص اس میں ذکر کیا گیا، اور پوری معاشرت کا بھی ذکر ہے بالخصوص، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا فرمایا جا رہا ہے کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہاں جو ان کے پاس حق کا پیغام لینے کے لیے آتا ہے، یا جن کے پاس حق کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، حکمت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح پیغام پہنچایا اسی طرح پہنچاتے ہیں، لیکن جہاں حق اور باطل کے معرکے کی باری آ جائے تو پھر وہاں تلوار اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بری بات دیکھے، ظلم ہوتا دیکھے، برائی ہوتی دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور پھر فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے، زبان سے اس بری بات کو، اس ظلم کو، اس معاملے کو روکے۔ فرمایا اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو پھر کم از کم دل سے تو اسے برا جانے، اور فرمایا کہ یہ کمزور ایمان والا ہے، اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ موجود۔ 3 درجے فرمائے، واعظ و نصیحت، اسلام کا پیغام پہنچانا، وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ، محبت بھرے انداز کے ساتھ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ غیر مسلم ہیں، کسی بات پر وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مجادلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ مجادلہ کیا جائے، احسن انداز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ لیکن وہیں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر
کوئی ظلم ہوتا دیکھو اور کوئی ایسی برائی ہوتا دیکھو جس سے دوسرے کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو پھر طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ کے ساتھ روک دو۔ اب ہاتھ کے ساتھ روکنا یعنی جتنی تمہارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، اس پاور اس طاقت کے ذریعے روکو۔ اب جب ہم مسلم معاشرے اور مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، تو جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ایسے ادارے ہیں جن کی رسپانسبلٹی یہی ہے، ذمہ داری ہی یہی ہے کہ انہوں نے اسلامی ریاست میں جرائم کو روکنا ہے، اسلامی ریاست میں جو دوسرے لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے، یا کہیں برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی، ریاست کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزور طاقت ان برائیوں کو، ان ظلم اور ناانصافیوں کو روکیں۔ اب ان برائیوں کا ذکر کریں تو بے شمار ہیں، چند ایک کا میں نام لے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی رہ بھی جائیں۔ مثال کے طور پہ کہیں کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، کسی کی زمین، کسی کی پراپرٹی، کسی کا پلاٹ جو ہے وہ طاقت کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو اب جن اداروں کی اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے روک سکتے ہیں تو وہ روکیں، طاقت کے زور پر روکیں۔ اسی طرح کہیں شراب نوشی کا معاملات چل رہے ہیں، شراب بنائی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، کہیں جوا خانے ہیں، قحبہ خانے ہیں، تو یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ان کو اپنی طاقت کے ذریعے روکے۔ اسی طرح یہ تو ایک بڑے پیمانے پر ریاستی پیمانے کی بات ہوئی۔ بعض اوقات رشتہ داروں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق چھینے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اداروں میں، مختلف اداروں میں ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات گلی محلوں میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہر لیول پر وہ اس کو روکے، ایسے قوانین بنائے کہ جس سے کسی کا استحصال نہ ہو۔ اس کے بعد متعلقہ جو لوگ ہیں، متعلقہ اداروں کے لوگ ہیں، محلے میں بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جو طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ رشتہ داروں میں جو بزرگ ہیں اور جو اس زیادتی، ظلم، ناانصافی کو روک سکتے ہیں وہ ہاتھ سے روکیں۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ یہ چند ایک میں نے مثالیں دی۔ دوسرا درجہ زبان سے روکنا۔ زبان سے روکنے کے حوالے سے صحافی ہیں، علماء ہیں، جن کی گفتگو مؤثر ہے، سنی جاتی ہے، جن کی ایک آواز ہے، کوئی میڈیا پرسنز ہیں، تو جو لوگ گفتگو کرتے ہیں ان کے پاس مختلف قسم کے میڈیمز ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اگر علماء ہیں تو ان کے پاس محراب و منبر کا ایک ذریعہ ہے، ٹیچرز ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس کے، تو یہ سبھی لوگ اپنی آواز بلند کریں ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، زیادتی کے خلاف، برائیوں کے خلاف۔ تو اب یہ زبان کے ساتھ روکنا ہے۔ تو یہ لوگ علماء، خطباء، اولیاء، اساتذہ، صحافی، یہ سبھی زبان کے ساتھ ظلم کو، برائی کو، گناہ کو روک سکتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اگر کہیں رشتہ داروں میں، کہیں پڑوسیوں، محلے داروں میں، کہیں اداروں میں، کہیں شہروں میں، جہاں جہاں پورے ملک میں، پوری اسلامی دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں برائی کا معاملہ ہے، کہیں ظلم کا معاملہ ہے، ناانصافی کا معاملہ ہے، کسی کا استحصال ہو رہا ہے، حقوق چھینے جا رہے ہیں، تو کم از کم یہ اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے متعلقہ فورمز پر بیٹھ کر اس ظلم کے خلاف کم از کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں لوگ موجود جو ہیں، اینکر پرسنز ہیں، وہ ہر ظلم، ہر برائی، ہر گناہ کے خلاف، ہر ناانصافی، ہر استحصال کے خلاف ایک توانا آواز بلند کریں۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا ہے، اخبار سے متعلقہ لوگ اخبار پر ریٹن شکل میں آواز بلند کر سکتے ہیں۔ علماء محراب و منبر سے قرآن و سنت کے مطابق
ظلم، گناہ، برائی، استحصال کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اس گناہ کو، اس ظلم کو، اس برائی کو، اس ناانصافی کو اپنی زبان سے روک سکتے ہیں۔ اب یہ دوسرا درجہ، اور تیسرا درجہ وہ دل میں برا جاننا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا کرنے والے کا ایمان کمزور ترین ایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو کم از کم دل میں برا ہم جان سکتے ہیں، اور جس چیز کو میں آپ ہم سب دل میں برا جانیں، دل سے برا جانیں، جس چیز کو کے خلاف دل میں نفرت ہو، تو پھر بندہ وہ خود بھی نہیں کرتا۔ تو معنی یہ کہ کم از کم خود تو اس ظلم میں، اس ناانصافی میں، اس گناہ میں، اس برائی میں، اس استحصال میں شامل نہ ہو، اس میں شریک نہ ہو۔ تو اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے، کہ ہاتھ سے بھی روکا جائے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکا جائے، کم از کم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، دل میں برا جانا جائے۔ یعنی اگر ہر شخص دل میں برا جاننے لگ پڑے، گناہ کو، برائی کو، ظلم کو، ناانصافی کو، استحصال کو، تو پھر وہ خود اس معاملے میں نہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بھی بندہ مومن جو ہے، چاہے وہ کمزور ترین ایمان والا بھی ہے، جب وہ دل میں برا جان رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی بھی ظلم، کسی بھی گناہ، کسی بھی زیادتی، کسی بھی ناانصافی اور استحصال میں وہ خود شریک نہیں ہوگا۔ تو کتنی اسلام کی پیاری تعلیمات ہیں کہ کم از کم درجے والا مسلمان مومن بھی ان تمام برائیوں، ظلم و زیادتی، ناانصافی، استحصال اور گناہوں سے بچ سکتا ہے اگر وہ دل میں برا جانے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں یہ فرمان مبارکہ کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا تم یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے یا بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھی بات کا حکم دو گے یا برائی سے منع کرتے رہو گے پھر تو ٹھیک، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب جلد بھیجے گا، اور پھر اس عذاب کی صورت میں تم دعا کرتے رہو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم دعائیں کر رہے ہیں ہر حوالے سے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، مسلمان ممالک جو ظلم کا شکار ہیں آزادی انہیں عطا فرما دے۔ کتنے کتنے مختلف صورتوں میں عذاب ہیں، کہیں مہنگائی کا عذاب ہے، کہیں قتل و غارت گری کا معاملہ ہے، یہ سبھی عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں بے برکتی ہے، آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی کہیں اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، حرام رزق اور دیگر معاملات بھی، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے روکتے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، آج میں آپ ہم سب اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کر لیں، اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے شروع کریں۔ کیا میں آپ ہم سب اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ ہم انہیں اچھے انداز کے ساتھ اور خود پہلے نیکی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، صحیح طریقے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، روزہ، اس سے بڑی حقوق اللہ پورے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، تکبر، حسد، بغض، کینہ اس کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں، الا ماشاء اللہ ہم میں سے اکثر تکبر بھی کا انداز بھی اپنائے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، بدگمانی، چغلی، غیبت، پھر بے نمازی، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ ادا کرنا، اور ترش روی اختیار کرنا، یہ سارے معاملات ہیں۔ جب خود نہیں کرتے اپنی اولاد کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر اپنے دیگر خاندان والوں کو، محلے داروں کو، پڑوسیوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی معاملات ہیں۔ ایک انفرادی لیول سے شروع کرتے جائیے، فیملی کے لیول پر آئیے، پھر محلے دار، پڑوسی، اس لیول پر آئیے، پھر اس کے اوپر
امت مسلمہ کے لیول تک جائیے تو کما حق ہو ہم نیکی کا حکم، بھلائی کا، خیر کا حکم نہیں دے رہے، اور نہ ہی خود خیر کے کاموں پر حقیقی معنوں میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا معاملہ برائی سے منع کرنا، کیا ہم خود برائی سے رک رہے ہیں یا برائی سے منع کر رہے ہیں، یا کم از کم دل میں برائی کو برا جان رہے ہیں، گناہ کے کاموں کو؟ کیا ہم بے نمازی نہیں؟ کیا ہم روزے، حج، زکوٰۃ ان معاملات سے دور نہیں؟ کیا ہم گانے باجے نہیں سنتے؟ کیا ہم ڈرامے، فلمیں، فحش کلامی یہ دیکھتے سنتے نہیں ہیں؟ کیا ہم خود اور ہمارے فیملی سے ہی شروع کیجئے کیوں کہ جو گھر کا، اگر والد ہے تو گھر کا سربراہ ہے، والدہ ہے تو وہ بھی گھر میں سربراہ ہے۔ تو یہ معاملات، یہ تو چند ایک چیزوں کا ذکر کیا میں نے، کتنی برائیاں جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، بغض، کینہ، تکبر، بدگمانی، فحاشی، بے پردگی، بدنگاہی، گانے باجے، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، کون کون سے گناہ، کون کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں؟ کیا ہم ان برائیوں سے رک رہے ہیں خود اور دوسروں کو روک رہے ہیں؟ نہیں۔ تو یہی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا کہ خود بھی اچھے کام کرتے، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیتے، خود بھی برے کاموں سے رکتے، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکنے کا حکم دیتے۔ تو اب چونکہ یہ معاملہ نہیں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ہم دور ہو چکے، تو اب ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں، اور ہم پر مختلف قسم کے عذاب اور بے برکتیاں مسلط ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں، یہ بھی سنن نبی داؤد میں فرمان مبارکہ موجود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ گناہ بدلنے پر قادر ہوں، یعنی ان لوگوں کو روک سکتے ہوں کہ بھائی تم یہ برائی کے اور گناہ کے کام چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، دیگر برائیاں چھوڑ دو۔ فرمایا وہ لوگ بدلنے پر قادر بھی ہوں، پھر بھی نہ بدلیں، خود بھی بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، خود بھی ان گناہوں کو چھوڑ سکتے ہوں، دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہوں، نہ خود چھوڑیں نہ دوسروں کو کہیں، تو فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سب پر عذاب بھیجے، اور وہ مختلف صورتوں کے عذاب ہم پر موجود ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، چند مخصوص، تھوڑے سے خاص لوگ، لیکن فرمایا جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہوں اور منع نہ کریں، تو اب عام و خاص سب کو عذاب ہوگا۔ یعنی اگر 2، 4، 5، 10 چند لوگ جو ہیں نا، وہ اگر گناہ کا کام کر رہے ہیں، وہ برائی کے معاملات میں موجود ہیں، چند مخصوص لوگ، سبھی کی نہیں، پورا معاشرہ نہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کی وجہ سے سب کو عذاب نہیں دے گا۔ ہاں اگر وہ لوگ سر عام اور کثرت سے یہ معاملہ شروع ہو جائے، بری بات، برے معاملات، برائیاں، گناہ شروع ہو جائیں، اور پھر لوگ منع بھی نہ کریں، منع کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی منع نہ کریں، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہر ایک پر، عام و خاص، ہر تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ آیت مبارکہ سورہ انفال۔ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس آزمائش سے کہ جو صرف خاص لوگوں پر نہیں ہوگی، تمام لوگوں پر، چند ایک خاص مخصوص لوگوں پر نہیں، بلکہ ہر بندے پر وہ آزمائش، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ عذاب آئے گا۔ اور آج یہی معاملہ ہو چکا کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ معاملہ چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے مختلف صورتوں میں ہم پر پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، وبائیں اور عذاب آ رہے ہیں۔ تو یوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ میں، آپ، ہم سب ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی کو، ہاتھ سے روکیں۔ ہاں یہ علماء اور فقہاء نے اس میں آگے تفصیل سے بیان کیا کہ اگر کوئی ہاتھ سے روکنے میں فساد کا، فتنے کا اندیشہ ہے کہ فساد اور فتنہ اور لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا،
معاملہ قتل و غارت اور اس طرح کے معاملات کی طرف چلا جائے گا تو پھر ہاتھ سے نہ روکے عام بندہ، پھر زبان سے روکے۔ اور اگر یہ پتہ ہے کہ یہ جس کو میں زبان سے اگر روکوں گا تو پھر بھی قتل و غارت اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، تو پھر زبان سے بھی نہ روکے، پھر دل میں برا جانے۔ ہاں، جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ ہاتھ سے روکنے والے ہاتھ سے روکتے رہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں، اور جو زبان سے روکنے والے ہیں وہ اپنے اپنے پلیٹ فارمز پر زبان سے روکتے رہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے کہ میرے روکنے سے یہ رک جائے گا، تو پھر ضرور روکا جائے، پھر ضرور زبان سے کہا جائے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے اس کے پاس حق بات کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ جابر ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، صحیح بات کہنا، سچ بات کہنا، حق بات کہنا، قرآن و حدیث کی بات کہنا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے، افضل جہاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی بھی کسی لیول کا منصب والا، عہدے والا بندہ، وہ رشوت، بدعنوانی، سود، دیگر ناحق کاموں میں مبتلا ہے، تو پھر کوئی بھی بندہ مومن اس کو حق بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، تم یہ معاملہ کر رہے ہو، تو یہ کلمہ حق جابر ظالم سلطان کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، حکمران کے سامنے، عہدے دار کے سامنے کہنا، یہ افضل ترین جہاد ہے، سبھی جہادوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر، بالخصوص سورہ نور میں بھی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار بخشیں، حکمرانی دیں، انہیں عہدے اور منصب دیں، تو پھر ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ نماز کا نظام قائم کریں، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، یہ نیکی کا حکم دیں، یہ برائی سے روکیں۔ 4 کاموں کا ذکر فرمایا۔ یہ حکمرانوں کی، مسلمان ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ 4 کام ہیں۔ خود بھی نماز پڑھنے والے ہوں حکمران، اور نماز کا نظام قائم کرنے والے ہوں پوری ملت اسلامیہ، ریاست اسلامیہ میں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے والے ہوں، اور ہر اچھے نیکی کے کام کا حکم دینے والے، خود بھی کرنے والے ہوں اور نیکی کا حکم بھی دینے والے ہوں، اور برائی سے خود بھی رکنے والے ہوں اور برائی کا حکم بھی دینے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے حکمران کم از کم ان 4 فرائض کو ادا کر رہے ہیں، نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، نماز کا نظام قائم کیا یا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا یا کرنے والے ہیں، نیکی کے تمام کاموں پر، شریعت کے تمام احکام پر چلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بھی چلانے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں، برائی کے تمام معاملات سے روکنے والے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو روکنے والے ہیں، تو پھر تو ایسے حکمران ملت اسلامیہ کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے برکت کا ذریعہ ہیں، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر بے برکتی کا ذریعہ ہیں۔ اور اگر حکمران ہی اور ہمارے اس طرح کے عہدے اور منصب والے، اس سے کوئی خاص ایک کا ذکر نہیں ہے، تمام، چاہے کسی بھی مسلمان ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ اللہ کا حکم سب کے لیے ہے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، رعایا جو ہے، عوام جو ہے، وہ حکمرانوں ہی کے دین پر ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح حکمران جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، حکمران نیک ہوں گے، عوام بھی نیک ہو جائے گی۔ حکمرانوں کا دینی معاملہ بہتر ہوگا تو عوام کا دینی معاملہ بھی بہتر ہوگا۔ اگر اس کے برعکس حکمران ہی اسلام سے دور ہوں، ان اپنے فرائض سے دور ہوں، تو پھر عوام بھی ان چیزوں سے دور ہو جائے گی۔ اگر حکمران ہی کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک کے حکمران شراب نوش ہوں، سود کا کاروبار اور سود کے معاملات کو آگے بڑھانے والے ہوں، بے نمازی ہوں، زکوٰۃ نہ دینے والے ہوں، اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہوں، برائیوں میں مبتلا ہوں، نیکی سے دور ہوں، تو پھر عوام کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور دوسری جانب یہ بھی معاملہ موجود ہے
اس طرح کے فرامین بھی ملتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ان پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم خود اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، امر بالمعروف، نیکی پر عمل کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے رکنے والے، برائی سے روکنے والے ہیں یا نہیں۔ پہلے فرد انفرادی طور پر میں آپ ہم سب ایک ایک کر کے اپنے آپ کو درست کرنا شروع کریں، اپنے خاندان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے بچوں، بیوی بچوں تک پہنچائیں یہ پیغام، پھر اپنے محلے، گلی محلے، پڑوسی، تو پھر یہ معاملہ بہتری کی جانب جائے گا۔ لیکن اگر ہم خود ہی غلط ہیں اور پھر حکمرانوں کا معاملہ بھی یہی ہے تو پھر یہ دو طرفہ معاملہ ہے، پھر ایسے ہی معاملات ہوتے رہیں گے کہ سود کے معاملات میں پڑے ہوئے، گناہوں کے شراب، جوا، دیگر گناہوں کے معاملات۔ اسی طرح اب اس حوالے سے گناہ جو ہے، اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ گناہ کیا نہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ صرف ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اب ارادہ کیا تھا، سوچا کہ میں یہ گناہ کا کام کروں، رک گیا، تو بعض اوقات اس رکنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لکھا جاتا ہے، ثواب، کہ گناہ سے رک گیا، لیکن گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک گناہ کیا نہیں، برائی کی نہیں، ظلم کیا نہیں۔ تو کتنی اسلام کی تعلیمات پیاری ہیں، خوبصورت ہیں۔ بلکہ گناہ سے رک گیا تو اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، جب کہ یہ سمجھ کر باز رہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، پھر ثواب ملے گا۔ ان رک گیا کہ بھئی یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ شراب، یہ جوا، یہ حسد، بغض، کینہ، چغلی، غیبت، بدگمانی، اب رک گیا تو پھر اس پر ثواب۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، احادیث مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا، جس کو عزم کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو۔ بہرحال کسی کو گناہ کرتے دیکھا تو اس کو متانت، نرمی کے ساتھ منع کرے، اس کو سمجھائے اور اچھی طرح سمجھائے، اور اگر اس طریقے سے کام نہ چلے، یعنی نرمی سے نہ وہ نہ سمجھے، وہ باز نہ آئے، تو اب اسے سختی سے پیش آ سکتا ہے اور سخت الفاظ کہہ سکتا ہے، لیکن گالی وغیرہ نہ دے، فحش الفاظ زبان سے نہ نکالے۔ اور اگر اس طرح بھی کام نہیں چلتا تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے، یعنی ہاتھ سے روک سکتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو شراب اس کی پکڑ کے بہا دے، روک دے، برتن توڑ دے، گانا باجا بجاتا ہے تو گانے باجے کے آلات توڑ دے، اسی طرح دیگر معاملات، تو پھر اس طرح اگر وہ کر سکتا ہے تو کر دے۔ اب امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان سے کہے گا اور وہ اس کی بات مان لیں گے، یعنی جو برا عمل کر رہے تھے، گناہ کا کام کر رہے تھے، تو اگر تو اس کے کہنے سے وہ بات مان لیں گے اور برے عمل سے، بری بات سے، گناہ کے کام سے باز آ جائیں گے، تو پھر امر بالمعروف واجب ہے، یعنی ضرور ان کو روکے، ان کو روکنا پھر اس کے لیے جائز ہے، ضروری ہے۔ اور اگر اس کو غالب گمان ہے کہ وہ اس پر طرح طرح کی تہمتیں باندھیں گے، اس پر الزام تراشی کریں گے، جھوٹے الزام لگائیں گے یا اس کو گالیاں دیں گے، تو پھر ان کو نہ روکیں۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ صبر بھی نہیں کر سکے گا، یا اس کی وجہ سے، اس سارے معاملے کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ہو جائے گی، قتل و غارت اور اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر بھی چھوڑ دے، پھر نہ روکے انہیں، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی۔ اور اگر معلوم ہے کہ اگر وہ اسے ماریں گے تو یہ صبر کر لے گا، اور پھر یہ ان لوگوں کو برے کام سے ضرور منع کریں اگر یہ صبر کر سکتا ہے ان کی مار پیٹ پہ۔ اور پھر یہ شخص مجاہد ہے، یعنی جد و جہد کرنے والا، جہاد کرنے والا، یہ جہاد باللسان ہوگا، یہ جہاد بالید ہوگا، ہاتھ کے ساتھ جہاد، زبان کے ساتھ جہاد۔ اور اگر اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مانیں گے بھی نہیں اور ماریں گے بھی نہیں، گالیاں بھی نہیں دیں گے، تو اب اسے اختیار ہے کہ چاہے انہیں منع کرے چاہے نہ منع کرے، لیکن افضل یہی ہے، زیادہ فضیلت یہی ہے کہ انہیں منع کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اسی طرح اگر اندیشہ ہے
کہ یہ لوگوں کو امر بالمعروف نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تو وہ اسے قتل کر ڈال لیں گے۔ تو یہ جانتے ہوئے اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، ان کو برے کاموں سے روکا، اور لوگوں نے اسے مار ڈالا، قتل کر دیا، تو پھر یہ شہید کہلائے گا، یہ شہید کا اجر پائے گا۔ لیکن اسے پتہ کہ وہ قتل کر دیں گے، تو اگر اب یہ عزیمت تھی، عزیمت کے راستے پر چلا، اس نے روکا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا تھا۔ لیکن رخصت بھی ہے، اگر چاہے تو رک جائے، اپنی جان بچا لے، تو پھر یہ رخصت کا معاملہ ہے۔ چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے رخصت پر عمل کیا، تو رخصت کی بھی اجازت ہے، عزیمت کی بھی اجازت ہے، جو چاہے کرے۔ تو یوں یہ چیزیں ہم نے ان کو مد نظر رکھنا ہے، ان کو مد نظر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارکہ، سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے، مختلف زبانوں میں۔ جو انگلش جانتا ہے وہ انگلش میں پہنچائے، جو عربک جانتا ہے وہ عربک میں پہنچائے، جو فارسی جانتا ہے وہ فارسی میں پہنچائے، جو دیگر زبانیں جانتا ہے دنیا کے مختلف خطوں کی، وہ ان زبانوں میں قرآن و حدیث کا، اسلام کا پیغام دیگر لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اپنے امت مسلمہ کے لوگوں میں سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر اپنے خاندان، فیملی سے، پھر محلے داروں سے شروع کرتا ہوا اس پیمانے کو بڑھاتے جائیے، اور علماء، فقہاء، اولیاء، صلحاء، ان سے علم حاصل کیجئے۔ جو علم حاصل آپ نے کیا، اتھینٹک علم، اسی کو آگے پہنچائیے، اپنی طرف سے کوئی بھی اضافی بات نہ کیجئے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے جائیے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، چغلی، غیبت، بہتان، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ شراب، جوا، یہ سود، یہ حرام ہیں۔ اسی طرح ان سے روکتے جائیے۔ نماز پڑھنے کا، روزے کا، یہ جو ان چیزوں کا فرائض اور واجبات معلوم ہیں، ان کا حکم دیتے جائیے، جو حرام چیزیں ان سے منع کرتے جائیے۔ تو یوں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پوری امت، بالخصوص وہ ایک خاص طبقہ جو علماء، فقہاء، صلحاء، یا جس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، ٹیچرز بھی شامل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فریضے کو سر انجام دیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، تاکہ ہم اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں، صرف تھیوری نہیں، بلکہ عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیے ہمارے معاشرے میں، ہماری مملکتوں میں، اسلامی ریاستوں میں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ اور یہ ایک عام شخص سے لے کر حکمرانوں تک کی یہ ساری ذمہ داری ہے، سبھی اس میں شامل ہیں۔ جس کی جو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، ورنہ عام کمزور کوئی مسلمان ہے تو کم از کم دل میں برا جانے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو، عالم اسلام کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا اوج کمال عطا فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں 208 چیک ڈوگرام والا سے افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد حسین صاحب، اور غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین جی۔ شکریہ، آپ کا نام لکھ دیتے، میں نام بھی آپ کا بول دیتا۔ چودھری مظہر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے حدیث کی کن کتابوں میں ذکر ملتا ہے؟ جی صحیح ستہ میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ کانوں کے لو کے برابر ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے علماء، فقہاء نے یہی لکھا کہ یوں جو کم از کم انگوٹھا ہے کانوں کے لو سے ٹچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کانوں کے لو کے قریب ہو، تو اس طرح احادیث مبارکہ پر عمل ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں اسحاق خادم صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرمائے۔ محمد شہزاد صاحب میں مکوانہ سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام، جی وعلیکم السلام۔ ظہور احمد صاحب انہوں نے اپنا ایک معاملہ ذکر کیا کہ ان کی بھابیاں کہتے ہیں کہ میں ان کو
ماں کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن وہ میری چغلیاں کرتی تھیں، تو اس وجہ سے میں نے گھر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کیا میں نے ٹھیک کیا؟ اس پر کچھ آپ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، گھر کے تمام افراد جو ہیں ان کو آپس میں محبت الفت سے رہنا چاہیے۔ آپ ان کو سمجھا سکتے تھے، اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکتے تھے، ان کو بھی سمجھا سکتے تھے، دونوں طرف سے بہتری ہونی چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ گھر جائیے اور مل جل کر رہنا گھر میں سبھی کے لیے ہوتا ہے۔ یا ودود یا رؤوف یا رحیم یہ پڑھتے رہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں، سبھی گھر والے کھائیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ منیر احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں ہم 3 دوست ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دوست جو ہیں وہ چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم روکتے ہیں اور وہ ہم سے ناراض ہیں، بات نہیں کرتے۔ جی چغلی اور غیبت اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چغلی غیبت کے بارے میں فرمایا جیسے اپنے حقیقی بھائی، حقیقی سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ بھائی حقیقی اور پھر وہ مر چکا اور اس کا گوشت، 3 چیزیں۔ کیا کوئی اپنے حقیقی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا؟ اللہ فرماتا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت کرتے ہو، ناپسند سمجھتے ہو۔ تو جیسے وہ ناپسند ہے معاملہ، یہی چغلی اور غیبت کی مثال ہے، اسے بھی ناپسند سمجھنا چاہیے۔ تو بالکل انہیں سمجھایا جائے پیار محبت کے ساتھ۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، نائلہ صاحب ہیں، بھائی والا سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ مقصود صاحب ہیں سرگودا روڈ سے، کہتے ہیں مجھے بلا وجہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو جب غصہ آئے اپنی کنڈیشن تبدیل کر لیں، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں اور بیٹھ جائیں، یا بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی حالت تبدیل کر لیں۔ دوسرا فوراً وضو کر لیں، یہ 2 چیزیں۔ تیسرا آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور چوتھا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ 4 چیزیں کریں۔ سب سے پہلے کنڈیشن چینج کریں، پھر اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چلے جائیں، وضو کریں، پھر درود پاک پڑھتے رہیں، پھر 134 آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا